بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج 18ویں کڑی ہے۔ دفتر والوں میں عجیب جوش و خروش تھا، سب جذباتی ہو گئے تھے۔ جن دوستوں کے بارے میں میں نے سوچا تھا ان سب نے اپنے نام لکھوائے، میں نے بھی نام لکھوایا، اور بہت زور لگانے کے بعد ایک مختصر سی ٹریننگ کورس میں شرکت کے بعد شام کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شام کے شمال میں سب سے اہم شہر حلب ہے۔ یہ شہر اور اس کے مضافات کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ہمارا فوجی دستہ وہاں تعینات کیا گیا اور عسکری آپریشن کا آغاز ہوا۔ کئی بار ہم نے حملہ کیا اور بالآخر دہشت گردوں کا ترکی کے ساتھ رابطہ ہم نے منقطع کر دیا اور حلب شہر مکمل طور پر ہمارے محاصرے میں آ گیا تھا۔ میرے دل و زبان سے مسلسل یہی دعا نکل رہی تھی کہ بار الہ مجھے بھی مدافعان حرم کے کاروان شہداء کے ساتھ ملا دے۔ میرا اب دنیا سے دل بھر گیا تھا اور یہاں رہنے سے بیزار تھا، لیکن یہ کہ خدا کی رضا کے لیے کوئی کام انجام دے سکوں۔ میں دوسری دنیا میں شہیدوں کی عظمت کا مشاہدہ کر چکا تھا اور ان کے ساتھ رہنے کی آرزو دل میں مچل رہی تھی۔ اپنے سارے کام مکمل کر چکا تھا، وصیت نامہ بھی لکھ دیا تھا، دوسرے ضروری کام بھی انجام دے چکا تھا۔ اب ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کئی رکاوٹوں نے میرا راستہ روکا تھا۔ وہ مجھے یہاں آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر خدا کی نصرت و عنایت کے سبب ساری مشکلات حل ہو گئی تھیں۔ سامعین کرام، یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری سرجری کے بعد میرا اخلاق بہت بدل گیا تھا۔ ہر کام میں خیال رکھتا تھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، حقوق العباد کی رعایت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤں، کسی کو تنگ نہ کروں۔ حملے سے 2 دن پہلے میرے سارے قریبی دوست اکٹھے ہوئے۔ ان کے ساتھ میری دوستی بہت پرانی تھی۔ ان میں سے ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپریشن کے دوران موت جیسی صورتحال کا تم نے سامنا کیا ہے۔ وہ لوگ بہت اصرار کرتے رہے کہ میں انہیں ساری داستان سناؤں، لیکن میں انکار کرتا رہا۔ ان میں سے ایک 2 دوستوں کے سامنے اس سے پہلے میں نے سربستہ انداز میں کچھ ذکر کیا تھا، لیکن وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا میں نے اٹل فیصلہ کیا کہ کسی کے سامنے کوئی اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں میں سے جواد محمدی، سید یحییٰ براتی، سجاد مرادی، عبد المہدی کاظمی، مرتضیٰ زارے، شاہ ثنائی وغیرہ ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ مجھے چھاؤنی کے ایک کمرے میں لے گئے اور ہاتھ جوڑ کر التماس کرتے رہے کہ سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کروں۔ میں نے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا، سنتے ہی میرے دوستوں کی حالت غیر ہو گئی۔ حقوق العباد اور مرتبہ شہادت کا سن کر وہ منقلب ہوئے۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ ایک عسکری کارروائی میں ہم لوگ ایک ساتھ تھے۔ میں زخمی ہو کر گر پڑا تھا، اگرچہ میرا زخم اتنا شدید نہیں تھا، لیکن جہاں پر میں گرا تھا
وہ جگہ دشمن کی فائرنگ کی زد میں تھی۔ وہاں سے میرے لیے حرکت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ کوئی اور بھی میرے نزدیک نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ داعشی دہشت گردوں میں سے کوئی شوٹر ایک گولی سے میرا کام تمام کرے۔ اس خطرناک صورتحال میں عبد المہدی کاظمی اور جواد محمدی نے جان کی بازی لگائی۔ وہ دشمن سے بے پرواہ میرے قریب پہنچ گئے اور فوراً مجھے وہاں سے اٹھا کر بنکر میں پہنچا دیا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس طرح سے تو آپ لوگوں کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ جواد محمدی کہنے لگا، تمہاری جان بچانا ضروری تھا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا تاکہ لوگوں کو بتاؤ دوسری دنیا میں تم نے کیا دیکھا ہے۔ کچھ اور دن گزر گئے، دوبارہ انہی دوستوں نے مجھے گھیر لیا۔ کہنے لگے، جو کچھ برزخ میں دیکھا ہے ہمارے لیے بیان کرو۔ میں نے ایک ایک کر کے ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور کہا، تم میں سے کچھ بھائی کل شہید ہو جائیں گے۔ کمرے میں ہر طرف سکوت کا عالم تھا۔ وہ بے زبانی کی زبان میں کہہ رہے تھے، خدا کے لیے اور بتاؤ۔ دوستوں کی حالت ناقابل بیان تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ دوسری جانب میں خود بہت پریشان تھا۔ خدا نخواستہ اگر مجھے ان لوگوں کے ساتھ شہادت نصیب نہ ہوئی، انہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے خود کو تسلی دی۔ جواد بہت زیادہ اصرار کر کے مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ آخر میں پوچھنے لگا، وہ کون سی چیز ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے کام آئے گی؟ میں نے کہا، نماز کو اہمیت دینے اور خالصانہ نیت کے ساتھ انجام دینے کے بعد جتنا ممکن ہو خدا اور اس کے بندوں کے کام کریں۔ مجھے یاد ہے کچھ ہی دنوں بعد ایران کے ایک بڑے حکومتی عہدیدار نے کسی فوجی موضوع پر ایک بے تکی بات کہی تھی جس کو دشمن میڈیا نے خوب اچھالا تھا۔ اس بات کی وجہ سے مدافعان حرم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ جواد محمدی نے اسی عہدیدار کا وہ بیان مجھے دکھایا اور کہنے لگا، دیکھو اس عہدیدار کو کس طرح یہ ان جوانوں کے خون کو پامال کر رہا ہے، اور جب یہ کل مر جائے گا تو کہیں گے کہ شہید ہو گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، جواد بھائی، میں اس محترم کی موت کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ آدمی بہت جلد مرنے والا ہے۔ وہ اس طرح سے مر جائے گا کہ کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی موت کو بھی دکھایا جائے گا کہ امام اور شہداء کی راہ و رسم سے کوسوں دور ہے۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ ہم ایک نئے آپریشن کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ضرورت کی اشیاء وصول کی اور ہتھیار بھی اٹھا لیے۔ اس بار شہادت کے لیے مکمل تیاری کر لی تھی۔ میں نے راکٹ لانچر اٹھا لیا تھا اور ان دوستوں کے ساتھ ہو گیا تھا جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ سوچا ان کے ساتھ ہی رہوں گا تو بہتر ہے، اور امید تھی کہ سب لوگ اکٹھے ہی شہید ہو جائیں گے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ ابھی فوجی دستے کو آگے بڑھنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ اتنے میں دیکھا جواد محمدی میری طرف آ رہا ہے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا، ہم لوگ حملے کے لیے بس نکلنے ہی والے ہیں۔ یہ علاقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا میں اس کارروائی سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں نے کہا، ان دوستوں میں سے کچھ افراد عنقریب شہید ہو جائیں گے۔ ہمارے وہی دوست جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ شاید ان کی وجہ سے مجھے بھی
शहादत की तौफीक मिल जाए। आगे जाने का हुक्म आ चुका था। मैं पहले से तैयार खड़ा था। खंबे के किनारे आगे जाने के लिए बेसब्री से मुंतज़िर था। जी चाहता था सबसे पहले मैं ही परवाज करूं। अभी चंद कदम का फासला ही तय किया था कि जवाद मोहम्मदी बाइक पर सवार होकर मेरे सामने आकर रुक गया। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। कहने लगा, फौरन सवार हो जाओ, हमें महाज की दूसरी जानिब जाना होगा और वहां से सिपाहियों के लिए आगे जाने का रास्ता खोलना होगा। उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। लिहाजा खुशी खुशी जाकर बाइक के पीछे बैठ गया। 10 मिनट तक हम चलते रहे और फिर वो एक टीले के दामन में पहुंच गए। जवाद कहने लगा, फौरन उतरो और फौरन तैयार हो जाओ। फिर उसने बुलंद आवाज से सैयद याहिया को बुलाना शुरू किया। याहिया, याहिया, जल्दी आओ। सैयद याहिया बरक रफ्तारी से जाहिर हुआ और बाइक के पीछे बैठ गया। मैंने जवाद से पूछा, ये कौन सी जगह है और यहाँ कौन सा महाज है? फौजी दस्ते कहाँ हैं? जवाद ने जवाब दिया, ये आरपीजी पकड़ो और वहाँ टीले पर चढ़ जाओ। वहाँ दोस्त तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। मैंने चोटी का रुख किया। पीछे मुड़कर देखा तो जवाद बाइक पर बैठकर वापस निकल चुका था। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला अल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।